لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد. پوری دنیا میں تقریباً 500 سال سے مسلمان مصیبت میں گرفتار ہے. ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی کے زوال کے بعد سے آج تک مسلمان مصیبتوں میں گرفتار ہے. قتل عام کا ہونا، عورتوں کی عزتوں کو لوٹ لینا، بے پناہ لوگوں کا صفایا کر دینا، بستیوں کو بستیاں ختم کر دینا، یہ عام بات ہے. لیکن بڑی تعداد تاریخ سے ناواقف ہے. مثلاً کمبوڈیا میں بے پناہ لوگوں کو ختم کر دیا گیا. فرانس نے الجزائر میں کیا کیا، روس نے چیچینیا میں کیا کیا، اٹلی نے لیبیا میں کیا کیا، اور ابھی حال میں جو روہنگیا کئی لاکھ کی تعداد میں بنگلہ دیش میں پہنچے، تو ان کے لیے وہاں کی جو حکومت نے کام کیا، جس کی مذمت پوری دنیا کے ہیومن رائٹس نے کیا، وہ یہ کہ بنگلہ دیش میں ایک جزیرہ 2006 میں وجود میں آیا تھا جو 40 کلومیٹر میں ہے. وہاں انہوں نے کچھ مکان بنا دیا اور کہا جاؤ وہاں رہو. ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اسی آدمی کے رہنے کے لیے صرف مکان کافی نہیں ہوتا، بلکہ بے شمار ضروریات ہوتی. کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل ایسے ہو گیا جیسے انگریز جب کسی کو بڑی سزا دیتے تھے تو ان کو کالا پانی بیچتے تھے. ٹھیک وہی سچویشن کئی لاکھ مسلمانوں کے ساتھ ایک مسلم ملک نے کیا. 1960 میں مولانا ابوالحسن علی ندوی جب برما گئے تو انہوں نے تقریر کی تھی جو بڑی ولولہ انگیز تقریر ہے، لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے اس کو ہنسی میں اڑا دیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے برما کے لوگوں، آج تم جمہوریت میں ہو، لیکن اس دن سے ڈرو جب یہ بودھسٹوں کا ملک ہو جائے گا اور تم خدا کا پیغام پہنچانے کا کام کرو، ورنہ یہ بودھسٹ تمہیں ختم کر دیں گے. جب مولانا نے یہ جملہ کہا تو دنیا میں ہمیشہ زوال پذیر قوموں کا یہی اصول رہا، چاہے وہ مولوی ہو یا غیر مولوی، اور دعوے کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، اس طرح کی باتوں کو ہوا اڑا دیتے ہیں. مولانا کی بات کو ہوا اڑا دیا گیا، بوڑھا آدمی ہے ایسے بول رہا ہے. اس وقت تو اس کا نام برما تھا، بودھسٹوں کا ملک آیا تو اس کا نام میانمار ہو گیا. اور پھر کیا ہوا وہ بتانے کی ضرورت نہیں. اب اس کے بعد ایک بہت اہم بات جو مجھ پر فرض ہے آپ لوگوں کو بتانا. مجھے معلوم ہے کہ زبان یافتہ قوم لاکھوں میں ہزاروں میں ایک آدھ آدمی یقین کرتا، کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے بتانا فرض ہے اس لیے بتانے جا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کوئی مانتا نہیں، مانے یا نہ مانے، اللہ نے مجھے ڈیوٹی لگائی، میں بتاؤں گا. اس ملک میں ہٹلر کے پیٹرن پر، جیسے ہٹلر نے جرمنی کی تمام پبلک کے دلوں میں جیوز کی نفرت انتہا درجے پر ڈال دیا تھا، باقاعدہ اس کے لیے گراس لیول پر اس نے کام کیا. ٹھیک اسی پیٹرن پر اس ملک میں دو گروہوں کے درمیان میں نفرت انتہا کو پہنچا دی گئی. جو کچھ کشف تھی کچھ پکچر وغیرہ کے ذریعے بھی اس کی تکمیل کر دی گئی. وہ الگ بات ہے کہ اس ملک میں بہت تھوڑے سے دانشور ہیں جو ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہیں جو اس کو کنڈم کر رہے ہیں، لیکن
نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. جو بڑی تعداد ہے، جو بھیڑ ہے، وہ تو نفرت سے بھر گئی ہے. یہ نفرت آپ کو کہاں لے جائے گی؟ میں اشارے میں کچھ چیزیں کہوں گا. چند سال کے بعد، بالکل بہت قریب ہے، میں نام ہی لے رہا ہوں، 2025 تک ٹائم بچا ہے. 2025 کے بعد بہت بڑا فیصلہ آنے جا رہا ہے، اور اس فیصلے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی دراصل سمجھ لیں. جیسے اللہ نے یہودیوں سے یہ کہا کہ تم فلسطین جاؤ، ہم نے فلسطین کی فتح تمہارے لیے لکھ دیا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ اللہ. یہودیوں نے جواب دیا اللہ کو، موسیٰ کے ذریعے دیا. اللہ سے تو کیا بات کرتے؟ اے موسیٰ، وہاں تو جبارین رہتے ہیں، بڑی طاقتور قوم ہے، ان کو ہم کیسے فتح کر لیں گے؟ یعنی اللہ کی بات میں دخل دیا، اپنی عقل لگایا. آج پوری بھارت کا مسلمان یہی بدماشی کر رہا ہے، چاہے وہ رہنما ہو چاہے غیر رہنما. انہوں نے کہا موسیٰ تم جاؤ، تمہارا اللہ، اس کو پہلے خالی کراؤ، پھر ہم آئیں گے آرام سے. صاحب تو بعد میں آتے ہیں نا. نوز باللہ اللہ میں ان کے خادم ہیں اور موسیٰ ان کے خادم تھے، وہ پہلے جائیں خالی کرائیں پھر یہ آئیں گے. وہ پوری خباثت آج 100% یہاں موجود ہے. اگر میں تفصیل میں جاؤں تو 2 گھنٹے بھی کم ہے. تو پھر اللہ نے جواب دیا ہے موسیٰ، میں جو فیصلہ کر دیتا ہوں وہ بدلتا نہیں ہے. یعنی میں نے طے کر دیا کہ فلسطین کی فتح ہوگی، تو اب یہ فیصلہ تو نہیں بدلے گا، لیکن اس کو میں مؤخر کر دیتا ہوں، یعنی 40 سال آگے بڑھا دیتا ہوں. اب 40 سال یہ نافرمانی کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزاریں گے، یہاں تک کہ ذلت کے ساتھ یہ سب مر جائیں گے. 40 سال موسیٰ پر ایمان لانے والی قوم، کیا مطلب ہے؟ مسلمان تھے، ہر نبی کا ماننے والا مسلمان. یہ اس زمانے میں غلط فہمی ہے کہ ہم ہی مسلمان، یہ بھی ایک بھوت سوار ہے ہمارے یہاں. تو اس زمانے کے جتنے مسلمان تھے 40 سال تک ذلت کی زندگی گزارے اور مر گئے. اور جو بچے پیدا ہوئے، نئی جنریشن، وہ جو بھی غلامی کے ماحول سے آزاد تھے، ان کی صحیح تربیت تھی. پھر انہوں نے فلسطین پر اقدام کیا اور اللہ نے فلسطین اور اس کے اعتراض کا کچھ علاقہ دے دیا. یہ اور اس طرح کے جتنے واقعات قرآن نے بیان کیا، وہ اس لیے نہیں بیان کیا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ نہیں. یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ اس طرح کے واقعات قیامت تک آئیں گے، کردار بدل کر کے، لیکن رزلٹ وہی آئے گا جو ان کے ساتھ رزلٹ آیا، وہی رزلٹ قیامت تک آئے گا. بات چونکہ میں بہت کھل کر نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے لوگوں کی سمجھ میں کم آئے، اور سمجھنے کی شاید کوشش بھی لوگ کم کرتے ہیں، لیکن میں کچھ چیزیں بتا دے رہا ہوں. اللہ کا ایک فیصلہ ہے جس کو 1500 سال پہلے قرآن نے نازل کر دیا اللہ نے، لیکن اس فیصلے کی کچھ شرطیں ہیں جس کو بھارت کے مسلمانوں نے پورا نہیں کیا. کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں اب بھی کہ شاید اللہ راضی ہو جائے اور کام بن جائے، لگے ہوئے وہ الگ بات ہے. اس لیے میں 1% کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہو جائے، 99% ہے کہ نہیں ہونا ہے. تو پھر 2025 سے 53 سال اور جوڑ لیجیے، کیونکہ پیدائش سے پیغمبر 570 سال میں پیدا ہوئے، 570 عیسوی میں.
تو 570 سے اگر آپ جوڑیں تو 2025 میں ہو رہا ہے 1500 سال. لیکن اگر ہجرت سے لیجیے تو 53 سال نکال دیجیے. 610 میں نبوت کا اعلان کیا اور 13 سال کے بعد ہجرت کیا تھا, تو 40 10 50 53 سال آپ نکال دیجیے. تو 2025 میں 53 سال جوڑیے, جتنا دن ہوتا ہے اتنا دن ہم یہودیوں کی طرح ذلت کی زندگی گزاریں گے. یہ رب کا فیصلہ ہے. لیکن جیسے یہودیوں کی پٹائی ہوتی تھی تو کیا کہتے جانتے ہیں آپ؟ 6 مہینوں کی 2 کاپی اس وقت مسلمان کر رہا ہے. جب یہودیوں کی پٹائی ہوئی یہودی کیا کہتے جانتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں یہ تو فلاں کی سازش کی وجہ سے ہو گیا. اللہ بابا کہہ رہا ہے یہودیوں یہ میں کر رہا ہوں, میں نے بھیجا ہے, میں نے مسلط کیا ہے. اور اگر کوئی دلیل چاہتا ہے تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 اور 7 اٹھا کے دیکھ لیجیے. اللہ نے کہا میں نے دوسرے موقع آیا تو میں نے لوگوں کو اس لیے بھیجا تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دے. یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 7 کا. اللہ نے کہا مسلمانوں سے کہا کہ میں نے اس لیے ان کو بھیجا تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور تمہاری مسجدوں میں گھس جائیں جیسے پہلی مرتبہ تمہاری مسجدوں میں گھسے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے کیا, میں نے مسلط کیا. یہودی کہتے تھے نہیں یہ اللہ نے نہیں کیا, یہ اللہ کا عذاب نہیں, یہ تو فلاں کی سازش سے ہو گیا. چند پوری دنیا میں 2-4 لوگ ہیں جن کے میں نام جانتا ہوں, ان کو چھوڑ کر پوری دنیا کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے آج یہودیوں کی طرف پر یہ سازش ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے. دنیا میں کوئی, آپ ہی تو کہتے ہیں جاہل لوگوں کہتے سنا کہ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے بغیر, تو یہ لوگ آپ پر مسلط ہو جائیں گے اللہ کے بغیر. یہ رب کا فیصلہ ہے کہ تمہیں اس زمین پر ذلت کی زندگی گزارنی. یہ رب نے عذاب نافذ کیا ہے. لیکن چاہے مذہبی لیڈر ہو چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو, دونوں یہ کہتے ہیں سازش ہے. ٹوٹل یہودیوں کی فوٹو کاپی. سورہ انعام آیت نمبر 47 میں اللہ نے کہا, جس کا میں آج خالی ترجمہ میں کرنے جا رہا ہوں کسی وجہ سے, کہ کہہ دیجیے اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک بے خبری میں یا اطلاع کے ساتھ تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سورہ انعام آیت نمبر 47 اپنے گھروں پہ جا کر ترجمہ دیکھ لینا تاکہ ذہنوں کے خلبسار ختم ہو جائیں. اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ظالموں کی ہوتی ہے. اہل حق کی اجتماعی ہلاکت نہیں ہوتی, قرآن کہہ رہا ہے. بوسنیا میں جو مارے گئے اجتماعی ہلاکت تھی, چچینیا میں جو مارے گئے اجتماعی ہلاکت تھی, لیبیا میں جو مارے گئے اجتماعی ہلاکت تھی. اوئیگر کئی لاکھ ڈیٹینشن کیمپ میں آج ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ اجتماعی ہلاکت ہے. دریائے جہنم کا پانی ہمارے خون سے سرخ ہو گیا, یہ اجتماعی ہلاکت ہے. اور اگر میں پوری تفصیلات بتاؤں تو کئی گھنٹے مجھے چاہیے. لیکن مسلمان مست ہے یہودیوں کی طرح, ذرا سا ڈھیل آتی, ذرا سا چاند آ جائے کہ فلاں کی سرکار آ جائے گا اور سینہ چوڑا ہو گیا, کچھ نہیں ہوگا. رب کے فیصلے کو یہ ٹاپ لیں گے. رب کا فیصلہ ہے کہ آپ کو اس ملک میں ذلت کی زندگی گزارنا ہے. اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی سوائے اس کے کہ جس وجہ سے رب ناراض ہے اس وجہ کو آج ختم کر دو, شام تک عذاب ہٹ جائے گا اور آپ کو اس زمین پر خدا عزت کی انتہا پہنچا دے. کیسے پہنچائے گا؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ وہ اتنے طاقتور ہے, کیسے فتح ہو جائے گی؟ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, 40 سال تو میرا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ, مجھ سے تو نہیں لیکن رامپور میں 10-20 لوگوں کی رپورٹ یہ ہے کہ جب وہ ہندو بھائیوں کے گاؤں میں جاتے ہیں, ابھی بھی جاتے ہیں, کہ ہندو کہتا ہے کہ بہت برا دن آپ کا آ رہا ہے لیکن ہم آپ لوگوں کو بچائیں گے جو ان سے ان کی دوستی ہے. یعنی گاؤں کی عام جنتا یہ بات جانتی ہے جس کو بھارت کا مسلمان نہیں جانتا. اسی ملک میں عام جنتا جو انگوٹھا ٹیک ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے چند دنوں میں حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں. لیکن میاں کو نہیں پتا. میاں تو بریانی اور کباب کھا کر طالب ذرا سا ادھر ایڈ کر کے چاہ رہا ہے
الدین علی احمد ہے، اس کے نیچے تو ان کی سوچ ہی نہیں. کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا عبداللہ، تم بیکار کی باتیں کرتے ہو، ڈراتے رہتے ہو. خدا کی قسم جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس ملک کے حالات بے حد خراب ہونے جا رہے ہیں. آج نوٹ کر لو ڈائریوں میں، آج میں 25 مارچ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، چند سال بچے ہیں اور شروعات تو ابھی ہو گئی ہے. کیا نہیں ہوا 2002 میں، کیا نہیں ہوا. ہماری ماں کے پیٹ کو چیک کر کے معصوم بچے کو نوٹ پر اٹھا دیا گیا. کیا نہیں ہوا. کیا جب دیکھو آپ کی کھوپڑی پر آ جائیں گے جواب پاؤ گے. اب پیچھے بچہ آپ کو مسلمان کہتا ہے عبداللہ آپ کہاں کی باتیں کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے حضرت تو کچھ نہیں کہتے. اس کا میں جواب دے دوں، اتنے بڑے بڑے حضرت تو کچھ نہیں کہتے ہیں. اس کے دو جواب دے دوں اور دونوں ایسا جواب ہے کہ قیامت تک کوئی اس جواب کو کاٹ نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی یا میں جاؤں کسی عیسائی کے پاس اور اس سے یہ کہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی یہ کہے کہ 2 ارب سے زیادہ ہماری تعداد ہے، کئی لاکھ ہمارے بڑے بڑے حضرت ہیں. حضرت خالی آپ کے یہاں نہیں ہوتے، ان کے یہاں بھی حضرت ہوتے. عالم خالی آپ کے یہاں نہیں ہوتے، ان کے یہاں بھی عالم ہوتے. مفتی آپ کے یہاں نہیں ہوتے، ان کے یہاں بھی مفتی اعظم ہوتے. تو عیسائی یہ کہے کہ ہمارے بڑے بڑے حضرت اور بڑے بڑے مفتی وہ کچھ نہیں جانتے، خالی تم کو جانتے ہو. آپ بتاؤ کس کی بات صحیح ہے؟ وہ 2 ارب عیسائیوں کی بات صحیح ہے، میری بات صحیح ہے؟ یہ تو میری بات نہیں ہے، تو اللہ کی بات ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ عیسیٰ تو میرے بیٹے ہوئے نبی ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں. اللہ نے کہا کہ پیغمبر اعلان کرو میں نے کسی کو جنا ہے تو میں کسی سے چلا گیا. اور کہا پیغمبر اعلان کرو میں کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات میری محتاج ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، پیغمبر اعلان کرو کہ مجھے شاید زمین پر کوئی نہیں اور یونیورس میں کوئی نہیں، زمین کی تو کوئی حیثیت نہیں. تو کیا عیسائیوں کے 2 ارب عیسائیوں کی بات صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ میں اکیلا ہوں؟ جیسے 2 ارب عیسائیوں کی بات جھوٹی ہے، کیونکہ قرآن کی دلیل سے میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا کا حضرت اگر یہودی علماء کی طرح خاموش ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی بات غلط ہو. میں تو قرآن سے ثابت کر دوں گا نا. آج یہ یہودیوں کو دوسری دلیل دے دوں. جب یہودی علماء 100% گمراہ ہو گئے، 99 نہیں 100%، تو اللہ نے یہودی علماء کے سدھار کے لیے 2 نبی ایک ساتھ بھیجے. ایک نبی کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے اور ایک نبی کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور جب یحییٰ اور عیسیٰ نے کہا کہ اے مولویوں یہ جو دین تم پیش کر رہے ہو یہ دین جہنم میں لے جائے گا، تو مولوی نے دیکھا کہ میری دکان بند ہو جائے گی. انہوں نے یحییٰ کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے یہودی علماء نے قتل کیا تھا اور اس زمین پر سب سے پہلے علماء نے کفر کا فتویٰ ایک رسول کو دیا تھا. اس رسول کا نام عیسیٰ ہے. عیسیٰ نے بھی کہا کہ یہ دین غلط پیش کر رہے ہو. انہوں نے عیسیٰ کو وہاں کے بادشاہ سے مل کر پھانسی کا آرڈر پاس کروا دیا. وہ آرڈر پاس ہے تو پھانسی نہیں دے پائے، اللہ نے بچا لیا. یہ دونوں نبیوں کو قتل کس نے کیا؟ وہ کلمہ بولی تو تھے، قتل کر دیا. قصور کیا تھا کہ ان کے خود ساختہ گمراہی پر تنقید کیوں کر رہے تھے. دنیا میں چند لوگ ہیں جن کو انگلیوں کیا جا سکتا ہے جو اس وقت بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اور یہ فیصلہ رب کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی کی سازش کا نہیں ہے. یہ رب کا عذاب ہے. عذاب کو انسانوں کی طرف کوئی منسوخ کرے تو غلط ڈائگنوسس ہے، جس کا علاج نہیں ہو پائے گا. اس لیے میرے دوستوں اس کا علاج کیا ہے وہ جان لو. آخری بات اور جس کے پریکٹیکل ثبوت کے انبار ہیں اور دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے. اس سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی کام نہیں. سمجھ میں نہ آئے تو جمعے کے بعد سوال کریے، میں پریکٹیکل ثبوت کے انبار لگا دوں گا. اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آج دنیا کے انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائیں. اگر آپ انسانوں کی نفع بخشی کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن اور حدیث دونوں
से साबित कर सकता हूँ कि आपकी नमाज, आपकी रोजा, आपका हज, आपकी ज़कात, आपकी तस्बीह, आपके तलावत खुदा के यहाँ एक भी कबूल नहीं। हद ये है, इमामुल अंबिया आवाज देते हैं कि तुम्हारे अहले तकवा की दुआएं जो रद्द कर दी जाएगी। खत्म हो गई कहानी, अब तो कुछ बचे नहीं। हदीसें नहीं बताया, दलाइल इसलिए नहीं रखा कि घड़ी के कांटे इजाजत नहीं देते। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी रविश को बदलो, अपनी अकल और ऐठन को बदलो, जरा नरम बनो, नफा पक्षी का उसूल सीखो। और जिस दिन तुम नफा पक्षी का उसूल सीख लोगे, खुदा की कसम, अगर 2% लोग भी इस नफा पक्षी पर आ जाए, इस मुल्क की तस्वीर 1 साल में बदल जाएगी। अब तक तो मैं 5 साल कहता था, अब मैं 1 साल पर आ गया हूं और इसको भी साबित कर सकता हूं। लेकिन जैसे चिराग बिना जलाए रोशनी नहीं देता, ऐसे खुदा का अज़ाब बगैर तदबीर के दिफा नहीं होता। ये तदबीर है। अल्लाह ने कहा तुमको हमने नफा बख्शी के लिए भेजा था, तुमने नफा बख्शी का काम छोड़ दिया, तो जो अपने मकाम से बच जाए उसी को तो जालिम कहते हैं। खुदा जालिम की मदद नहीं करता, चाहे वो नबी का बेटा हो, और खुदा मजलूम की मदद करता है, चाहे वो गैरुद्दीन। और यहूदियों के पैटर्न पर एक मरतबा मुसलमानों पर आलमी सतह का आजाद आ चुका है। वो जानते हो, जब हलाकू खान ने मुस्लिम सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दिया था और खाली बगदाद में 7 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था, ये रब का फैसला था, हलाकू का नहीं। इसकी भी दलील मेरे पास मौजूद। आज मुसलमानों को बड़ा आसान है कि अगर ये बताएं कि आजाद है तो उसके लिए खुद भी फंसेंगे, जब में आ जाएंगे, उनको भी करना पड़ेगा। और ये कहते हैं दुश्मन की साजिश है तो खुद भी बच गए, अवाम भी बच गई, बस दूसरों को ढक दो। इसलिए आज असल बात को छुपाया जाता है कि हमारी नालायकी की वजह से खुदा नाराज हुआ और उसने जिल्लत का अज़ाब उतार दिया है पूरी दुनिया में, और खासतौर से उस मुल्क में हालात इतने खराब हो गए। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए और नफा बख्शी का अमल सीख करके उसको अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। वहां आ रहे हैं